یہ جون 2017 کا واقعہ ہے جب میں اپنے 9 سالہ بیٹے علی کے ساتھ ایک لمبے سفر پر نکلا۔ دراصل میری امی کے ماموں جو کہ بلوچستان کے ایک نواحی گاؤں آوران میں رہتے تھے، ان کی طبیعت بہت خراب تھی اور مجھے ان کی تیمارداری کے لیے جانا تھا۔ یہ ایک لمبی اور تھکا دینے والی ڈرائیو تھی۔ میری گاڑی کا AC بھی خراب تھا اور وہ ایک بہت ہی گرم دن تھا۔ کوئٹہ سے آوران کا یہ 10 گھنٹے کا سفر ہمیں 10 سال کا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم گھر سے شام کے 6 بجے نکلے تھے اور رات کے 12 بج چکے تھے کہ ہمارا گزر ایک اندھیری سڑک سے ہوا جس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ دور دور تک اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور ہمیں کوئی گاڑی یا کوئی بائک نظر نہیں آ رہا تھا۔ سڑک پر صرف اور صرف ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی تھی۔ میرے اندر خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اسی خوف کی کیفیت میں تھا کہ علی نے شکایت کی کہ اس نے باتھ روم جانا ہے۔ میں نے اسے حوصلہ رکھنے کو کہا اور کچھ آگے جانے کے بعد میں نے سڑک کے کنارے ایک نیلے رنگ کا بورڈ دیکھا جس میں لکھا تھا کہ ریسٹ ایریا سڑک سے 2 کلومیٹر دور نیچے کی طرف ہے۔ میں نے اپنی گاڑی ریسٹ ایریا کی طرف موڑ لی۔ وہ ریسٹ ایریا ایک چھوٹی سی بلڈنگ پر محیط تھا جس کے اندر 2 باتھ روم تھے اور اس کے باہر کچھ بینچ لگے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں کوئی آدمی یا کوئی گاڑی وغیرہ نہیں تھی۔ میں نے جو ہی گاڑی روکی تو علی جلدی سے بھاگ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ میں نے آواز لگا کر اسے جلدی واپس آنے کو کہا اور گاڑی کو سٹارٹ ہی رکھا۔ جب میں نے مزید ارد گرد نظر دوڑائی تو میری نظر وہاں پر کھڑے ایک سفید ٹرک پر پڑی۔ میں اسی طرف دیکھ رہا تھا کہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور علی کے واپس آ جانے کا یقین کر کے میں نے گاڑی واپس سڑک کی طرف موڑ لی۔ میں نے دیکھا کہ وہ سفید ٹرک بھی ہماری گاڑی کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ مگران کوسٹل ہائی وے پر پہنچ کر ٹرک ڈرائیور نے اپنی ٹرک کی فلیش لائٹ چپکائیں۔ میں نے اپنی گاڑی دائیں لائن میں کر لی، اس نے بھی گاڑی کو دائیں لائن میں کر لیا اور اسی طرح ٹرک کی ہیڈ لائٹس کو آن آف کرنے لگا۔ میں نے اپنی گاڑی بائیں لائن میں کر لی، اس نے بھی یہی عمل دہرایا۔ اس کے اس عمل کو میں سمجھ نہ پایا اور اپنی گاڑی آہستہ کر لی۔ جب وہ میرے پاس سے گزرا تو ٹرک کا شیشہ نیچے کر کے میری گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہنے لگا۔ اس کے ٹرک کا شور بہت زیادہ تھا تو میں اس کی کوئی بات سمجھ نہ سکا۔ اس نے مجھے اشارہ کر کے گاڑی کو سائڈ پر لگانے کو کہا۔ میں نے اپنے ذہن میں کہا کہ اگر یہ آدمی کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتا ہے تو میں اس سے نمٹ لوں گا۔ میں نے گاڑی سائڈ پر لگائی اور وہ آدمی ٹرک کھڑا کر کے دوڑتا ہوا میری طرف لپکا۔ میں سمجھا یہ کوئی چور ہے، اس لیے میں گاڑی میں واپس بیٹھ کر بھگانے ہی والا تھا کہ ایک آواز آئی کہ پیچھے مڑ کر دیکھو وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ جو ہی میں پچھلی سیٹ کی طرف مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لمبے قد کا آدمی میری کار کا دروازہ کھول کر تیزی سے سڑک کے ساتھ کھیتوں میں بھاگ گیا۔ یہ کوئی پاگل شخص لگتا تھا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور مجھ پر کافی دیر سکتہ طاری رہا۔ اتنی دیر میں ٹرک ڈرائیور میرے پاس پہنچ گیا اور مجھے آ کر کہنے لگا کہ جلدی کرو۔ میں نے تیزی سے گاڑی واپس موڑی اور 2 منٹ میں واپس ریسٹ ایریا پر پہنچا۔ علی وہاں پر پریشان کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اسے کوئی بات نہیں بتائی اور واپس پہنچ کر ٹرک ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ گاڑی کھڑی کر کے اس آدمی کو کھیتوں میں ڈھونڈوں اور اس کی پٹائی کروں، لیکن میں علی کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اور سفر بھی بہت رہتا تھا، اس لیے میں نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے جانے کو ترجیح دی اور بخیر و عافیت اپنی منزل پر پہنچ گیا۔